أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إليه راجعون.
الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين روشی پڑھئے سارے مل کے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حضرات محترم، جیسا کہ تمام اہل گاؤں کو معلوم ہے کہ آج رات عظیم الشان شہدائے کربلا کانفرنس مرکزی جامع مسجد نورانی کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ ہماری محفل پاک کے جو خصوصی مہمانان گرامی ہیں وہ سب ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، لیکن اہل گاؤں جو میزبان ہیں وہ ابھی تک گھروں میں، بازاروں میں یا کہیں اور جگہ مصروف ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں مسجد میں نماز عشاء ادا کر کے شہدائے کربلا کی یاد میں چند گھڑیاں اللہ کے حضور گزاریں، ان کی باتیں سنیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی محبت میں بیٹھنا ضائع نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت میں بیٹھنے کی وجہ سے ایمان کو طاقت عطا فرمائے گا، ایمان کو تازگی ملے گی۔ شہدائے کربلا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو شہداء زندہ۔ پھر امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کمال ہستی، کمال شخصیت، وہ جو بچپنا رسول پاک کی گود میں گزارے، رسول پاک کے سینے میں کھیلے، رسول پاک کے دوش مبارک پہ سوار ہو کے جھولے میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پہ سواری کریں، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام اپنا لعاب دہن ان کو عطا کریں، اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال کے ان کو نبوت کا فیضان ان کے سینے میں ڈالیں۔ اتنی چاہت، اتنی محبت، اتنی الفت اس نواسے کو نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمائی، اس لیے عطا فرمائی۔ پتہ تھا آج یہ نبوت کی گود میں کھیلے گا، نبوت کا فیضان یہ حاصل کرے گا جب نبوت کا پھیلایا ہوا دین، جب اس میں حملہ یزیدیت کا ہو رہا ہوگا، اس وقت امام حسین اس نبوت کا سارا احسان دے گا۔ جو کھیلا سینے پہ، جو گود میں کھیلا، جو پیار لیا، اس پیار کی لاج میدان کربلا میں امام حسین نبھا دیں گے۔ لہذا
آپ پرجوش بیٹھے ہیں، ہوش سے بیٹھے ہیں، اور جو ہمارے مہمان تشریف لے کے آئے ہیں ان کا آپ نے نعروں کی دھن میں اللہ اور اس کے رسول کی جو ذکر کر کے ان کا استقبال بھی کرنا ہے۔ اور ہمارے مہمان ثنا خان جناب حامد صاحب تشریف لے کے آئے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف شاعری صاحب تشریف لے کے ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب محترم سر محمد ندیم صاحب گکھڑ سے تشریف لے کے ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور جتنے بھی آپ ماشاءاللہ اہل بیت کی محبت میں یہاں تشریف فرما ہیں، میں اپنی طرف سے آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ بلا تاخیر میں مائک حوالے کرتا ہوں آج کے ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد حامد صاحب تشریف لے کے آتے ہیں، اپنے درد و سوز بری آواز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اہل بیت کی محبت میں منقبت پیش کرتے ہیں۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ابھی آواز کم ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سارے میرے نال ایک دفعہ مل کے درود پڑھو، دوسری حاضری رہو، صلی اللہ علیہ یا مل کے حبیب اللہ۔ اٹھ جن شباز فضائے اندر، سب تو بد پرواز حسین دیے، گفتار کردار تے ہر ایک شے والا قابل ناز حسین دیے، تے جدو قرآن دی کوئی کردا مینوں لگدا باز حسین دیے، ناصر انج تے نماز سب پڑھتے، سب تو وکھری نماز حسین دیے، تے جدو قرآن دی کوئی کردا مینوں لگدا باز حسین دیے، ناصر انج تے نماز سب پڑھتے، سب تو وکھری نماز حسین دیے، کی حسن حسین دا پوچھدا اے، ہر رنگ حسن حسین دا اے، ہر سید اس کائنات اندر در اصل امین حسین دا، تے کیوں نہ حاکم حق نو حق منیے، ساڈے وچ یقین حسین دا اے، چھڈ کے پاک حسین نو دین دسے، تینوں پتہ نہیں دین حسین دا اے، تے کیوں نہ حاکم حق نو حق منیے،
پاک حسین دین دسے تینوں پتہ نہیں دین حسین دائے صلی اللہ علیہ یا ملکی رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کلمے دیوار سانو کلمے دیوار سانو میرا سلام ہووے جنت دے مالکانو میرا سلام ہووے کلمے دیوار سانو کلمے دیوار سانو میرا سلام ہووے جنت دے مالکانو میرا سلام ہووے کلمے دیوار سانو غازی نو ویکھیا تے لہرے فرات بولی غازی نو ویکھیا تے لہرے فرات بولی دن دن دے پیاسیانو دن دن دے پیاسیانو میرا سلام ہووے جنت دے مالکانو میرا سلام ہووے کلمے دیوار سانو ہویاں جیڑیاں بھی کربل دی رہتے ہوتے ہویاں جیڑیاں بھی کربل دی رہتے ہوتے ہونا تلاب تانو ہونا تلاب تانو میرا سلام ہووے جنت دے مالکانو میرا سلام ہووے کلمے دیوار سانو کلمے دیوار سانو میرا سلام ہووے جنت دے مالکانو میرا سلام ہووے کلمے دیوار سانو لال خدا دینا تو وارے سیدانے دین دے ڈوب دے بیڑے کارے سیدانے لال خدا دینا تو وارے سیدانے دین دے ڈوب دے بیڑے تارے سیدانے دولت پھر دی سی تے ہلار کھاندی سی حق دی کرتی جیڑی ڈوب دی جاندی سی لایا اس کشتی نو کنارے سیدانے لایا اس کشتی نو کنارے سیدانے دین دے ڈوب دے بیڑے تارے سیدانے رب دا واسطہ خون چ ہاتھ نہ لگیا جے ظالم ہوئے تھے پیر ہٹا کے لگیا جے
ڈوبتے نے پھول کھلارے سیدانے دین تے ڈوبتے بیڑے تارے سیدانے کوئی بھی تلاوت جگتے انج کر سکیا نہیں کوئی بھی تلاوت انج جگتے کر سکیا نہیں پڑھے قرآن تے جویں سپارے سیدانے دین تے ڈوبدے بیڑے تارے سیدانے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، سادات کرام، حضرت علامہ پیر سید محمد تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ ہماری خوشبختی کیا ہماری اس پروقار محفل شہدائے کرب و بلا کے خصوصی اور خاص الخاص مہمان آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب فیض یافتہ آستانہ عالیہ جوڑا شریف تشریف فرما ہے، ہم ان کی زیارت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ عنقریب ہی ان کی گفتگو سے ان کے موعظہ حسنہ سے بھی مستفید ہوں گے۔ نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر۔ ذرا دور سے پتہ چلے کہ شاہ صاحب کو میرے پاس یہ ماشاءاللہ یہ اہلیان گاؤں ٹھٹا داز سننے کے لیے یہ باہوش ہیں اور بے ہوش نہیں ہیں، باہوش ہیں، ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں، سو نہیں رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ جو مہمان ماشاءاللہ منقبت پڑھ رہے ہیں تو جب جملہ ان کے کا سمجھ آئے تو آپ سبحان اللہ زور سے بولا کریں ماشاءاللہ۔ سردار لیے میرا سردار لیے سردار لیے میرا سردار لیے میں ہنو کر مولا علی دا میں ہنو کر مولا علی دا میرا گل مختار لیے سردار لیے او میرا سردار لیے پاویں تو من یا نہ من سردار من گئے نے علی میرے باج مولا سردار من گئے نے من سرکار دی غم غدیر تے من سرکار دی غم غدیر تے اج بھی تک وچکار لیے سردار لیے او میرا سردار لیے میں ہاں فقیر علی دا اس نو امیر بنیا سن کے حضور کولو حیدر نو پیر بنیا لوکی پاوے تانے دے من لوکی پاوے تانے دے من میرے من دی ٹھار لیے سردار لیے میرا سردار لیے آتینو میں سناواں ایک منفرد جشانے پاوے زمانے اندر جیڑی بھی کوئی میدانے سارے صحابہ اس دے گواہن سارے صحابہ اس دے گواہن ایک غیر فرار لیے سردار لیے میرا سردار لیے
باللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدنا یا حبیب اللہ. عزیزان مکرم، ہم سب کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم سب ایک تو خانہ خدا میں بیٹھے ہیں، یہ بھی اعزاز کی بات ہے. پھر باوضو ہو کر عظیم لوگوں کی عظیم باتیں سننا یہ بھی اعزاز کی بات ہے. لیکن اگر موقع یہ بن جائے کہ اہل بیت کا ذکر آل رسول سے سننے کا موقع ملے تو اور بڑے اعزاز کی بات ہوگی. الحمدللہ اس وقت ہمارے درمیان جو شخصیت تشریف فرما ہے، آپ آل رسول بھی ہیں، اور دوسرا اعزاز ابھی ہم نے سنا کہ آستانہ علیہ پورا شریف سے آپ کا تعلق ہے، تو یہ بات طے شدہ ہے. بلکہ تحقیق بھی اس کی جائے تو بات ہر دن غلط نہ ہوگی کہ برِ صغیر پاک و ہند میں جتنی بھی خانقاہیں ہیں وہ پاکستان یا ہندوستان میں ہیں. ان خانقاہوں میں جملہ خانقاہوں میں تقریباً 90% خانقاہیں ایسی ہیں جہاں فیض پورا شریف کا الحمدللہ اس بات میں نقشبندی فیض ہے، پورا شریف کا فیضان ہے. اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ خواجگان پورا شریف نے جو کام کیا ہے برِ صغیر پاک و ہند میں خدمت دین کے لیے، اس کا منہ بولتا ثبوت آستانہ علیہ پورا شریف ہے. تو الحمدللہ آج ہم کئی اعزازات کے ساتھ آج کی تقریب میں حاضر ہیں، اور جتنے اعزاز بھی ہیں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہمیں حاصل ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم قبلہ کی گفتگو سماعت کریں گے. لیکن انتہائی عزت و تقریب کے لائق پیکر اخلاص و وفا استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد عدنان اسحاق قادری صاحب ہمارے استاد مکرم ہیں. انہوں نے حکم دیا کہ آپ 1-2 منٹ بات کریں. تو اس کے ساتھ انتہائی عزت و تکریم کے لائق فخر اہل سنت حضرت علامہ محمد یوسف سیالوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ بھی تشریف فرمائیں. تو بزرگوں کی جو ہوتی ہے بات یہ حوصلہ افزائی کے لیے ہوتی ہے. تو اس حوالے سے میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کچھ اشعار جو مجھے خود لکھنے کا موقع ملا وہی سناتا ہوں، جس میں شہادت کربلا کا ذکر ہے، جملہ شہادتوں کا. انتہائی عزت و تکریم کے لائق حضرت علامہ محمد عباس صاحب اور واجب الاحترام جناب سراج صاحب جلال موڑ سے وہ بھی تشریف لائے ہیں، اساتذہ ہیں جامعہ کنز الایمان کے. اور یہ وہ جامعہ ہے آپ جانتے ہیں کہ اس علاقے میں جامعہ کنز الایمان خدمت دین کے لیے، طالبات کی دینی خدمت کے لیے، طلباء کی دینی خدمت کے لیے جو خدمات سار انجام دے رہا ہے کہ الحمدللہ یہاں حفظ کی کلاس بھی موجود ہے، ناظرہ کا نظام بھی ہے، اور طالبات کے لیے بھی خوبصورت وہاں نظام موجود ہے. تو الحمدللہ یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے اس علاقے میں خدمت دین کا یہ خوبصورت مدرسہ ہے، جس کے بانی و محترم انتہائی عزت و تکریم کے لائق استاد العلماء مفتی عدنان اسحاق قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہیں، جو یہاں مسجد میں جمعہ بھی پڑھاتے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے. تو 2-1 منٹ کے لیے کچھ اشعار کہ یوں دین مصطفیٰ کو بچایا حسین نے. محبت سے ذرا سماعت کیجیے گا، یہ ذکری محبت والا ہے. تو یوں دین مصطفیٰ کو بچایا حسین نے، گھر اپنا کربلا میں لٹایا حسین نے، گھر اپنا کربلا میں لٹایا حسین نے. اور ڈٹ جاؤ جب ضمیر کا سودا ہو دوستو، ڈٹ جاؤ جب ضمیر کا سودا ہو دوستو، یہ زیست کا اصول سکھایا حسین نے، یہ زیست کا اصول سکھایا حسین نے. اور خوشبو ہے کائنات میں اصغر کے خون کی، خوشبو ہے کائنات میں اصغر کے خون کی، کیا پھول کربلا میں کھلایا حسین نے. خوشبو ہے کائنات میں اصغر کے خون کی، کیا پھول کربلا میں کھلایا حسین نے. اور کیا حوصلہ ہے دیکھیے ابن بطول کا، قبلہ شاہ جی کیا حوصلہ ہے دیکھیے ابن بطول کا، اکبر سا نوجوان بھی لٹایا حسین نے. کیا حوصلہ ہے
دیکھیے ابن بطول کا اکبر سا نوجوان بھی لٹایا حسین نے، اور حور و ملک فدا ہوئے ہر چیز رو پڑی، حور و ملک فدا ہوئے ہر چیز رو پڑی، سجدے میں اپنا سر جو کٹایا حسین نے، حور و ملک فدا ہوئے ہر چیز رو پڑی، سجدے میں اپنا سر جو کٹایا حسین نے۔ اور ایک شعر علماء کے لیے کہ انی عالمو ما لا تعلمو کا راز، انی عالمو ما لا تعلمو کا راز، کربل میں قدسیوں کو بتایا حسین نے، انی عالمو ما لا تعلمو کا راز، بھئی انی عالمو ما لا تعلمو کا راز، کربل میں قدسیوں کو بتایا حسین نے۔ اور خائف ہے جس سے آج بھی ہر دور کا یزید، خائف ہے جس سے آج بھی ہر دور کا یزید، جرت کا ایسا رستہ دکھایا حسین نے، جرت کا ایسا رستہ دکھایا حسین نے۔ اور مقطع سماعت فرمائیے کہ جس سے ندیم سارا جہاں تابناک ہے، جس سے ندیم سارا جہاں تابناک ہے، وہ دیپ کربلا میں جلایا حسین نے، وہ دیپ کربلا میں جلایا حسین نے۔ خوشبو ہے کائنات میں اصغر کے خون کی، جس سے ندیم سارا جہاں تابناک ہے۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں، یوں بھی پڑھ دیں کہ جس سے ندیم سارا دین تابناک ہے، جس سے ندیم سارا دین تابناک ہے، وہ دیپ کربلا میں جلایا حسین نے۔ اور یہاں آخر پر ایک جملہ جوش ملی آبادی کا بھی میں عرض کر دوں، ممبر و محراب پہ یہاں بھی عظمت حسین شہدائے کربلا کی آواز بلند ہوتی ہے تو وہاں ہمارے علماء اس چیز سے بڑی لذت دیتے ہیں۔ انہوں نے کبھی کہا تھا کہ کیا فقط ہمارے ہی پیارے ہیں حسین، حسین کسی ایک گروہ کے سربراہ کا نام نہیں ہے، جو خدا کو نہیں بھی مانتے وہ حسین کو ضرور مانتے ہیں، حسین اتنے بڑے کردار کا نام ہے۔ تو جوش احمدی آبادی نے کہا تھا کیا فقط ہمارے ہی پیارے ہیں حسین، ارے چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بلا تاکید انتہائی عزت و تقدیم کے لائق گل گلشن سادات پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب بندی دامت برکات ملانیہ، آپ خطاب فرماتے ہیں۔ آپ یقیناً آپ کے ملفوظات سے مستفید ہونے والے ہیں۔ یہاں آج بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب علماء بات کرتے ہیں تو سننے کی باتیں ہوتی ہیں، ہر علماء کی بات سننے والی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ دیکھنے والی بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ کبھی کبھار ملتی ہیں، کبھی اس سے فقط سننے کی بات ہوتی ہے اور کبھی فقط دیکھنے کی بات ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ آج دیکھنے کی بھی بات ہے اور سننے کی بھی بات ہے۔ کانوں سے آپ نے خطاب سننا ہے اور آنکھوں سے زیارت کرنی ہے تو ایمان پھر یقیناً تازہ ہو جائے گا۔ محبت سے نعرے کا جواب دینا ہے، عقیدت سے۔ مختصر سی محفل ہے، محبت سے ذرا نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ الحمدللہ
الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين أفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين قائد الغر المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين المزين بكل زين المنزه من شيء نبي الأنبياء عظيم الرجاء أمين الجود والعطاء ماهر الذنوب والخطاء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وعوننا ومعيننا وعاننا وعياننا وغوثنا ومغيثنا وغاثنا وغياثنا وملجانا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بوزب لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله استاذ العلماء فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عدنان صاحب قادری زیدہ مجدوہ اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اسد مدنی چیئرمین پاکستان سنی تحریک علماء بورڈ گوجرانوالہ مقرر ذیشان حضرت قاری مولانا محمد عمران صاحب رضوی دامت برکاتہم قدسیہ معزز علماء کرام و نعت خوانان شیریں لسان معزز سامعین و حاضرین و ناظرین اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں آپ سے ایک تھوڑی سی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ یہ سامنے جو بچے بیٹھے ہیں یہ پیچھے چلے جائیں اور میرے دائیں بائیں جو معزز احباب بیٹھے ہیں وہ سامنے آ جائیں کیونکہ جب بچے بیٹھیں گے سامنے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ حرکت نہ کریں کیونکہ عام آدمی کے ساتھ ایک ہوتا ہے بچوں کے ساتھ دو ہوتے ہیں
یہ سائڈ والے بھی آگے آ جائیں. وہ جو دیوار کے سہارے میں ہیں اگر سرکار کے سہارے پہ آگے آ جائیں. ادھر سے بھی سامنے آ جائیں تاکہ مجھے آسانی رہے آپ کی زیارت کرنے کے لیے. میرے معزز علماء کرام کی وجہ سے اور سامنے اگر کمر کا مسئلہ ہے تو پھر دیوار کے ساتھ بیٹھیں آپ. ٹھیک ہے اگر بیمار ہیں تو. اور اگر اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے تندرست ہیں ابھی کمر قائم ہے وقت آ جائے گا دیوار والا بھی انشاءاللہ. لیکن اگر ابھی ہیں قائم ضرورت نہیں ہے تو پھر ضرور ٹیپ نہ لگائیں پھر آگے. عموماً یہ گاؤں کا ماحول جو ہوتا ہے وہ پنجابی کا ہوتا ہے. تو مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں پر پہلے ہی اردو والے ہیں تو میں نے کہا کہ مجھے آسانی ہو جائے گی کہ میری بات میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ یاد رکھیں کہ آپ جو آئے ہوئے ہیں نا آپ معمولی نہیں. وہ آپ آئے ہیں آپ معمولی نہیں ہیں. اور آپ وہ ہیں کہ اگر لائٹ بند بھی ہو جائے تو آپ جائیں گے نہیں. آپ وہ ہیں لائٹ بند بھی ہو جائے تو آپ جائیں گے. بولو وہی ہے نا. وہ ہیں جو جانے والے ہیں. کیوں کہ یہ خاص محفل ہے ہر کوئی نہیں آتا. ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہے. حسین کا ذکر کرنا ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہے. یہ اللہ نے سنی کو یہ خاصہ دیا ہے. یہ اعزاز اللہ نے ہمیں دیا ہے اور یہ ہمارے لیے ہے. تو جتنی دیر آپ کہیں گے میں اتنی دیر گفتگو کروں گا. زیادہ لمبا میرا مزاج نہیں ہے اور اتنا چھوٹا بھی مزاج نہیں ہے. تو جب آپ مجھے چھوٹا سا اگر اشارہ کر دیں گے رائٹ لیفٹ سائڈ سے تو میں وائنڈ اپ کر لوں گا. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. پوری آیت نہیں پڑھی. یہ بڑی معرکۃ الآراء آیت مقدسہ ہے. عام آج کل ہر کوئی پڑھ رہا ہے. بس اسی پر تھوڑا سا غور تدبر کریں گے اور اپنی بات کو جہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں پہنچا کے بات ختم کریں گے. بات سمجھ آ جائے تو آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. اچھا بات سمجھ نہ بھی آئے تو پھر بھی کہنا ہے سبحان اللہ. کیونکہ وہ تو سبحان اللہ ہے ہی. سمجھ آئے نہ آئے لیکن وہ تو سبحان اللہ ہے کہ نہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر بھی آپ نے سبحان اللہ کہنا تھا. اس لیے میں نے آپ میری بات کو سمجھے نہیں کیونکہ یہ عربی ہے نہیں سمجھ آتی. تو اسی لیے میں نے کہا تھا سمجھ نہ بھی آئے تو سبحان اللہ کہنا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو نا ساتھ ساتھ لے کے جاؤں گا. پہلے لفظ قل پہ آ جاتے ہیں. ہر آیت کے ساتھ اللہ نے لفظ قل نہیں لگا. قل الحمدللہ رب العالمین نہیں کہا. قل الف لام میم ذالک الکتاب قل سیقول السفہاء قل تلک الرسل قل لن تنالوا قل والمرسلات قل لا يحب الجهر قل واذا سمعوا قل لو اننا. یہ نہیں کہا. ہر آیت کے یا ہر سپارے کے ساتھ قل نہیں کہا. پہلے اس پہ بات کریں کہ جب ہر آیت کے ساتھ قل نہیں لگایا تو جن آیتوں کے ساتھ اللہ نے لفظ قل لگایا ہے نا وہ آیتیں معمولی نہیں. جہاں پہ اللہ نے کوئی خاص بات کہنی ہو نا تو وہاں پہ قرآن میں اللہ نے کہا قل. اچھا میں آپ کو قل کا مطلب بھی بتا دوں. قل کا مطلب ہے محبوب تو فرما دے. ٹھیک ہے. اچھا جہاں پہ اللہ نے خاص بات کرنی ہے نا وہاں پہ اللہ نے لگایا قل. محبوب میں نہیں کہتا تو کہہ. محبوب میں نہیں بولتا تو بول. محبوب
محبوب زبان تیری ہے کلام میرا ہے. قل محبوب ذات میری ہے بات میری ہے ذات تیری ہے. قل اللہ بتانا چاہتا ہے لوگوں یہ نہ کہنا خدا اور ہے مصطفیٰ اور ہے خدا اور جو مصطفیٰ جدا ہیں. جہاں پہ قل ہے نا اللہ بتانا چاہتا ہے لوگوں ادھر دیکھو. قل محبوب میں نہیں بولتا تو بول پیارے پیارے لب کھول محبوب تو کلام فرما کیونکہ تو بولے گا تو بول. قل کا معنی یہ ہے خدا بتانا یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں جب بولوں میں نہیں بولتا یہ بول رہا ہے. میں جب بولوں میں نہیں بولتا یہ بولتا ہے. جب یہ بولے یہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں. کیوں کہ اس کی بولی میری بولی اس کی بولی. وہ کب بولتا ہے جب میں بولتا ہوں. میں کب بولتا ہوں جب یہ بولتا ہے. یہ نہیں بول رہا یہ تو میں بول رہا ہوں. میں نہیں بول رہا یہ تو یہ بول رہا ہے. خدا بتانا یہ چاہتا ہے یہ کب بولے جب میں بولوں. میں کب بولوں جب یہ بولے. اب تیری بولی میری بولی تیری بولی. قل کا معنی یہ ہے کہ لوگوں سمجھ لو زبان ایک ہے بولنے والے دو ہیں. اسی زبان سے کبھی خدا بولتا ہے کبھی کملی والا مصطفیٰ بولتا ہے. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین. بولو سبحان اللہ. نہیں کھل کے بولو مل کے بولو ذرا. پہلا جملہ کا پھر واپس آتا ہوں. اللہ نے ہر مقام پر قل نہیں لگایا. قل کہاں لگایا جہاں خاص مقام ہو. اگر میں اسی پر بات کرتا رہا بات لمبی ہو جائے گی. میں صرف ایک مقام کی بات کرتا ہوں. اللہ نے جب یہ چاہا نا کہ میں اپنی توحید کا اعلان کروں. اللہ نے چاہا اپنی الوہیت کا اعلان کروں. اللہ نے چاہا اپنی سمدیت کا اعلان کروں. اللہ نے چاہا اپنے الہ ہونے کا اعلان کروں. اللہ نے جب یہ چاہا جس چاہت کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء مرسلین کو بھیجا تھا جو خدا کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے آئے تھے. جب اللہ نے آخر میں جب یہ چاہا نا کہ میں اپنی توحید کا اعلان کروں. اللہ نے خود نہیں کہا بلکہ محبوب سے فرمایا قل هو اللہ احد. کبھی والے میں نہیں کہتا تو کہہ اللہ ایک ہے. تو کہہ اللہ ایک ہے. اب اللہ کہے بات پھر بھی یہی ہے. دیکھیں یہ قل هو اللہ احد آیت یوں ہو جاتی مفتی صاحب اصلاح فرما دیں گے. اگر یہ آیت یوں ہو جاتی هو اللہ احد تو عید پھر بھی اللہ احد بولو توحید پھر بھی بولو ہو جانی تھی نا. اللہ نے نہ کہا واللہ نہ کہا اللہ. یہاں پہ کہا قل هو اللہ. میں نہیں کہتا تو کہہ. میں نہیں جانتا توحید تیری ہے خود کہہ. اللہ کہتا نہیں میں نہیں کہتا تو کہہ. یا اللہ تو کیوں نہیں کہتا. اللہ کہتا 1.25 لاکھ نبی آئے سب نے کہا بات نہیں بنی. بات نہیں بنی. خدا کا کعبہ قبضہ بتوں کا 360 بت. کعبہ کس کا تھا گھر کس کا تھا. 1.25 لاکھ نبی آئے پر اس گھر پہ قبضہ کس کا تھا بتوں کا. پتہ چلا بات نہیں بنی. 1.25 لاکھ آئے بات نہیں بنی. خدا نے فرمایا قل بابو جب تو کہے گا تو بات بن جائے گی. جب تو کہے گا تو بات بن جائے گی. اچھا میں پھر واپس آتا ہوں. اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم. محبوب آپ فرما دو آپ کہہ دو کیا لا اسألکم علیہ اجرا. میں تم سے کوئی اجر کوئی سوال نہیں کرتا. کون کہہ رہا ہے حضور. میں نہیں مانگتا. کون فرما رہی ہیں حضور. خود نہیں کہہ رہی اللہ نے کہا ہے کہو لا اسألکم علیہ. میں تم سے مانگتا ہی نہیں. میرا کملی والا کوئی مانگنے والا ہے. حضور تو ہمیشہ دینے والے ہیں. اور ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم سرکار کو کچھ دے سکیں. یہ منہ پہ مسعودی تھا. ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم سرکار کو کچھ دے سکیں. میں دے سکوں آپ دے سکیں کوئی مفتی کوئی عالم کوئی محدث کوئی پیر کوئی محدث
کوئی مفسر کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی کچھ دے سکتا؟ بولو دے سکتا نہیں، کوئی نہیں دے سکتا. کیوں کہ حضور کہہ رہے لا اصل میں تم سے مانگتا بھی نہیں، دے بھی نہیں ہم سکتے، بلکہ ہم تو یہ عرض کرتے ہیں آقا ہمارے پاس تو ہماری شے ہی کوئی نہیں، ہماری تو ہر شے ہی آپ کی، ہم بھی آپ کے، ہماری اولاد بھی آپ کی، ہمارا مال بھی آپ کا، ہمارا کھانا پینا اٹھنا ہماری سانسیں بھی آپ کی، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں آقا کیا پیش کریں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جہاں بھی تمہاری ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے نا. تو حضور فرماتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی سوال، میں تم سے کچھ مانگتا، میں کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں مانگتا. کس کے بدلے میں؟ میرے کملی والے مصطفیٰ نے ہمیں اسلام دیا، ہمیں کلمہ دیا، ہمیں ایمان دیا، ہمیں قرآن دیا، ہمیں رمضان دیا، ہمیں رحمان دیا. ہم بھٹکے ہوئے تھے، سیدھا رستہ دکھایا، بتوں کے سامنے جھکے ہوئے تھے، ایک خدا کے سامنے جھکایا. ہم دوزخ میں جا رہے تھے، جنت میں پہنچایا. ہمیں ہدایت دی، ہمیں نصرت دی، ہمیں رشد دیا، ہمیں امن دیا، ہمیں سلامتی دی، ہمیں ایمان دیا، ہمیں سب کچھ دیا. اس کے بدلے میں میرے کملی والے مصطفیٰ کو کیا ملا؟ لوگ اپنے دشمن ہو گئے، اپنی تلواریں لے کے نبی آپ کے در پہ کھڑے ہو گئے. لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے رستے میں کنویں کھدوائے گئے، آپ پر طرح طرح کا ظلم و ستم ہوا. شب ابی طالب نے محصور کر دیا، سوشل بائیکاٹ بھی آپ کے ساتھ ہوا. آپ کو مکہ جیسا وطن چھوڑ کر مدینے میں یثرب میں ہجرت کرنا پڑی. آپ کے اپنے چچا، آپ کے اپنے بھتیجے، آپ کے اپنے لاڈلے، آپ کے اپنے رشتے دار، آپ کے اپنے قریش والے، آپ کے اپنے خاندان والے سارے دشمن ہو گئے. اور حضور کہتے ہیں یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا، میں نے تمہیں یہ دیا، آگے سے مجھے یہ ملا، لیکن لا اسألکم علیہ اجرا، میں نہیں مانگتا. جب ہم نے دیکھا نا حضور نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں نہیں مانگتا، آگے لفظ الا آ گیا. کہا الا المودۃ فی القربى. الا ہے کیا؟ لا نفی ہے، الا اثبات ہے. لا کا مطلب نہیں، الا کا مطلب ہاں، لا کا مطلب نہیں، الا کا مطلب ہاں. لا نفی الا اثبات. چلیں عام بندے کے لیے میں سمجھا دیتا ہوں. کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ، کیا؟ لا الہ. جب الہ تک رہتے ہیں یہ نفی ہے. لا نہیں، الہ کوئی معبود نہیں. لا الہ، لا کہتا ہے نہیں، الہ یعنی کوئی معبود نہیں. آگے آگے الا. الا کا مطلب کیا ہے؟ مگر ہے. الا اللہ، پہلے کہا کوئی معبود نہیں، پھر کہا الا اللہ، مگر اللہ ہے. کوئی معبود نہیں مگر اللہ ہے. یہاں پہ میں لا اسألکم علیہ اجرا، میں کچھ نہیں مانگتا الا، مگر مانگتا ہوں. پہلے کہا کچھ نہیں مانگتا، پھر فرمایا مانگتا ہوں. اے قبلی والے آقا کیا مانگتے ہیں؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى. جو مانگا وہ بھی ہم اپنے لیے نہیں مانگا، ہمارے لیے ہی ہم سے مانگا. جو مانگا ہے وہ اپنے لیے نہیں مانگا، حضور نے جو مانگا وہ بھی ہمارے لیے مانگا. مانگا کیا؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، میں تو اپنے قرابت داروں کی، اپنے اہل بیت کی، اپنے گھر والوں کی تم سے مودت مانگ رہا ہوں. میرے حسن سے مودت کرنا، حسین سے، فاطمہ سے، میری ازواج سے، میرے علی سے، میرے اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے، ان سے مودت کرنا. کس کے بدلے میں؟ کہ کوئی اجر نہیں مانگا، بس ایک ہی بات ہے مودت. کیا؟ بولو مودت. عجیب لفظ ہے مودت بھی. اس کا معنی آپ تشریح میں لے لیں. مفتی صاحب زیادہ استاد بھی ہیں، تو میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن اگر آپ تشریح کھول لیں گے مودت کا معنی تو بتائیں. تو عام نے مودت کا معنی محبت کیا، اور اگر اس کا معنی محبت ہی ہے تو کیا محبت لفظ عربی نہیں ہے؟ قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے محبت ابھی نہیں، غالباً سول میں آتا ہے، وہاں پہ لفظ محبت آ گیا. پتہ چلا مودت بھی عربی کا لفظ،
محبت بھی عربی کا لفظ. اب مودت کا چونکہ اس کا اردو معنی میں ہم تمام میں نے آج تک جو دیکھا سنا پڑھا معنی محبت ہی ہوتا ہے. لیکن اگر اس کا معنی محبت ہی ہے تو لفظ محبت استعمال کیوں نہیں ہوا؟ سوال ہے نا. اگر اس کا معنی محبت ہی ہے تو لفظ محبت استعمال کیوں نہیں ہوا؟ تو ہمارے علماء نے بڑی پیاری مثال دی. فرمایا محبت اور ہوتی ہے، مودت اور ہوتی ہے. محبت اور ہوتی ہے اور مودت اور ہوتی ہے. محبت وہ ہے جو مانگی نہیں جاتی اور مودت وہ ہے جو مانگ کے لی جاتی ہے. محبت وہ ہے جو کی نہیں جاتی اور مودت وہ ہے جو کی جاتی ہے. کیونکہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے. محبت بولے محبت ہو جاتی ہے. اور محبت اب میں کیا سمجھاؤں کہ محبت کیا ہے، کیونکہ یہ سمجھانے سے سمجھائی نہیں جاتی. محبت سمجھانے سے سمجھائی نہیں جاتی، دکھانے سے دکھائی نہیں جاتی، چکھانے سے چکھائی نہیں جاتی، سنگھانے سے سنگھائی نہیں جاتی، سمجھانے سے سمجھائی نہیں جاتی، پکڑانے سے پکڑائی نہیں جاتی، سجھانے سے سجھائی نہیں جاتی. لیکن پھر بھی محبت ہو جاتی ہے. پھر بھی محبت ہو جاتی ہے کیونکہ محبت معنی اور الفاظ میں لائی نہیں جاتی. یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی. تو پھر آپ کہیں گے محبت ہوتی کیا ہے؟ وہ محبت صرف یہ ہوتی ہے کہ جب ان کا نام آتا ہے. جسے سمجھ نہیں آئی کھل کے بولے سبحان اللہ. جب ان کا نام آتا ہے تبلیغ والے آقا کا، جب ان کا نام آتا ہے اہل بیت والوں کا، جب ان کا نام آتا ہے حسن و حسین کا، جب ان کا نام آتا ہے علی اور فاطمہ کا، جب ان کا نام آتا ہے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، جب ان کا نام آتا ہے اولیاء کرام کا، جب ان کا نام آتا ہے تو یہاں کھمبے پاسے جب ان کا نام آتا ہے تو یہاں ایک خلش سی محسوس ہوتی ہے. خدا جانے کہیں محبت اس کو تو نہیں کہتے. بولو سبحان اللہ. تو محبت جو محبت ہے نا وہ سمجھائی نہیں جاتی. لیکن محبت کی تعریف سنیں. محبت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. محبت کبھی تھوڑی ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے. محبت کبھی کبھی دشمنی میں بدل جاتی ہے. محبت کبھی کبھی نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے. محبت اپنے رنگ بدلتی رہتی ہے، روپ بدلتی رہتی ہے، شکلیں بدلتی رہتی ہے، کیفیتیں بدلتی رہتی ہے. اس کو کہتے ہیں محبت. اور میرے کملی والے نے ایسی محبت مانگی ہی نہیں. ایسی محبت مانگی ہی نہیں کیونکہ یہ ایک جگہ ٹھہرتی نہیں. کبھی اتنی محبت، سوٹ ایک جیسا، ٹوپی ایک جیسی، کپڑے ایک جیسے، جوتا ایک جیسا، بعد میں پتا چلا اس نے اس کو مار دیا. کیوں؟ وہ نفرت میں تبدیل ہو گئی. کیونکہ محبت بھیس بدلتی ہے. تو الا المحبت نہیں کہا، الا المودۃ فرمایا. اب آپ سوال کر سکتے ہیں اگر محبت یہ ہے تو یہ مودت کیا ہے؟ علماء نے بڑی پیاری مثال دی ہے. آپ فرماتے ہیں علماء کہ یہ جو مچھلی ہے، مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں، مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے. سبحان اللہ. مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں، مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مچھلی کو اگر پانی سے آپ نکالیں مچھلی آرام سے بیٹھ جائے گی، تڑپے گی، کھڑکے گی، پانی کے بغیر جان دے دے گی. پانی کے بغیر جان دے دے گی. پانی پانی کرے گی، پانی کے بغیر جان دے دے گی. اچھا کیا اب مچھلی کا پانی کے ساتھ تعلق ختم؟ نہیں. اب اس کو کاٹ لو، کاٹ کے نمک لگا لو. نمک لگانے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو مچھلی کھانے والے ہیں وہ جانتے ہیں، گجرات سارے جانتے ہیں. مچھلی کا نمک لگانے کا مطلب ہوتا ہے پانی نکل جائے. مچھلی کے نمک لگانے کا مطلب کیا ہے؟ پانی نکل جائے. اب جب پانی بھی نمک بھی لگا لیا
پانی اور نکل گیا. اب اسے تیل میں پکا رہے ہیں آگ پر. اس میں بھی کیا ہوتا ہے, اسے بھی کہتے ہیں پیچھے ہٹ جا کیونکہ یہ چھینٹے مارے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے ابھی بھی کچھ پانی ہو اور مزید پانی نکل گیا. اب اسے کہتے ہیں یار یہ خشک کر کے اتارنا ذرا. اب پانی کو خشک کر کے اتار لیا اور علامہ مفتی عدنان صاحب مچھلی کھا گئے. جب انہوں نے مچھلی کھا لی تو آ گئے عمران صاحب کے پاس. تھوڑی دیر گزری, عمران صاحب سے کہا یار ذرا پانی تو پلانا. قاری عمران صاحب نے پانی پلایا. 5 منٹ بعد گزرے, پھر کہا ذرا پانی تو پلانا, پھر پانی پلایا. 10-15 منٹ بعد پھر کہا ذرا یار پانی تو دینا, پھر پانی پلایا. عمران صاحب نے آخر پوچھ ہی لیا حضرت بار بار پانی پینے خیر ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا یار آج مچھلی کھا آئے ہیں. مطلب کیا ہے کہ وہ مچھلی جس پر 4 اموات آ گئی لیکن پھر بھی پہلی موت پانی سے نکالا گیا, دوسری موت جب اسے چھری سے کاٹا گیا, تیسری موت جب اسے تیل میں پکایا گیا, چوتھی موت جب دانتوں کے اندر چبایا گیا. 4 موتوں کے بعد بھی وہ پیٹ کے اندر جا کر بھی پانی 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 کر رہی ہے. فرمایا الا المودۃ فی القربى, اور میرے امتیوں تم دنیا میں رہو اہل بیت سے مودت کرتے رہنا. تمہیں موت آئے تو اہل بیت کی مودت میں آئے. تم قبر میں جاؤ اہل بیت کی مودت میں جاؤ. تم حشر میں جاؤ اہل بیت کی مودت میں جاؤ. اور جنت میں بھی یا حسین کے نعرے مارتے ہی جاؤ. آخری ٹھنڈک دل دا چین, آخری ٹھنڈک دل دا چین. آؤ حضرات محترم, جی تو چاہتا ہے اسی بات کو میں آگے لے چلوں, لیکن پھر بھی ڈر لگتا ہے آپ لوگوں سے. یار 11 اور رمسی کربلا کی گل بھی کوئی نہیں سنی تھی, تو یہ کربلا کی گل بھی کرنی ہے اور وہ یہ ضرور کرنی ہے. انہی جو الا المودۃ فی القربى میں جب عیسائیوں کے ساتھ میں بس اشارہ کروں گا, لمبا نہیں کروں گا کیونکہ وقت کافی میں نے لے لیا. اور جب عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہوا, مباحثہ ہوا, جب مباحثہ ہوا تو جب کہا ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. قرآن کی آیت آ گئی. جب عیسائیوں کے ساتھ یہ کہا نا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, حضور نے فرمایا نہیں اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے نبی ہیں. انہوں نے انکار کیا, مبالغہ ہو گیا. مبالغہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے مناظرہ, ایک ہوتا ہے مبالغہ. مناظرہ یہ ہوتا ہے مفتی عدنان صاحب بیٹھے, دوسری طرف سے کوئی اور عالم بیٹھے, ایک دوسرے کو دلیلیں دیں, کتابیں دکھائیں, حوالے دکھائیں, اس کو کہتے ہیں مناظرہ. مبالغہ کیا ہے؟ نہ کوئی کتاب, نہ کوئی حوالہ, نہ کوئی دلیل. کہا تم بھی آ جاؤ, ہم بھی آ جاتے ہیں, تم بھی دعا کرو, ہم بھی دعا کرتے ہیں. جس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا وہ جھوٹا ہوگا, اور جس کی دعا قبول ہو جائے گی وہ سچا ہوگا. اللہ نے کہا ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. کملی والی نے کہہ دو تم اپنے بیٹے لے آؤ, میں اپنے بیٹے لے آتا ہوں, تم اپنی عورتیں لے آؤ, میں اپنی عورتیں لے آتا ہوں, تم اپنی جانیں لے آؤ, میں اپنی جان لے آؤں. اب دیکھو نا میرے مصطفیٰ نے کس کو بلایا, کہا حسن تو بھی آ جا, حسین تو بھی آ جا, اے سیدہ فاطمہ آپ بھی آ جاؤ, میرا پلو پکڑ لو. حضرت دائیں جانب حسن ہے, بائیں جانب حسین ہے, درمیان میں کملی والا مصطفیٰ ہے. اور اگر یوں کہوں کہ 2 مصطفیٰ ہیں, حسن اور حسین کو ملائیں تو ایک مصطفیٰ, ایک خود کملی والا مصطفیٰ. اور پھر پیچھے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا, ان کے پیچھے علی فاطمہ کے قدموں کے اوپر قدم رکھ رہے ہیں کیونکہ پردے کا خیال ہے. جو عیسائیوں کا پادری تھا اس نے دور سے دیکھا, جب دیکھا اس نے کہا عیسائیوں اور نصرانیوں یہ مبالغہ ختم کر دو, مبالغہ نہ کرنا, یہ چیلنج قبول نہ کرنا. کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہا نہیں یہ بات نہیں کرنی. پوچھا کیوں؟ کہا جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. پوچھا تمہیں نظر کیا آ رہا ہے؟ کہا مجھے یہ نظر آ رہا ہے اگر آج عیسائی سارے مل کر اس مباحثے میں آ گئے
جیسے ہم آ چکے ہیں، وہ جو نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے اگر وہ دعا کرے نا، اس پہاڑ کو کہیں اپنی جگہ سے ہٹ جا، وہ ہٹ جائے گا۔ اگر دعا کر دی تو روئے زمین پر ایک بھی شے قیامت تک باقی نہیں بچے گا۔ اور اسی حسین کی بات سنیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ حسین آئے تو کملی والے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں، نام رکھا خدا نے، اذان پڑھی مصطفیٰ نے، گڑتی دی مصطفیٰ نے، بولو سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ کے ہاں کوئی بچہ ہونا تو آپ سعادت سمجھیں گے، اس کے غلام صاحب آپ انہیں اذان پڑھیں، سعادت ہوتی ہے۔ کوئی پیر صاحب آئے وہ گڑتی دے، یا کوئی نیک آدمی مفتی صاحب یا کوئی اور، تو بڑی سعادت ہوتی ہے کہ یہ گڑتی دی۔ میرے ایک دوست ہیں، جب بھی بات ہو مجھے کہتے ہیں مجھے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گڑتی دی ہے، وہ شیخ الاسلام، انہوں نے گڑتی دی، یہ بڑی سعادت ہے، ان کی گڑتی، بزرگوں کی گڑتی، یہ بڑی سعادت ہے، تو واقعی یہ سعادت ہوتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ گڑتی کملی والے مصطفیٰ نے کس نے، اور گڑتی کیسے دی؟ اپنی زبان مبارک، اپنا لعاب مبارک حسین کے منہ میں رکھا، حضور کا لعاب، حضور کا لعاب۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اس سانپ دھس لینا ایڑی پر تو لعاب مبارک لگے، زہر ختم۔ حضور کا لعاب، علی کی آنکھیں خراب ہوں میرا مصطفیٰ لگائے تو آنکھیں درست ہو جاتی ہیں۔ حضور کا لعاب، کھارا کنواں ہو میرا مصطفیٰ ڈالے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ حضور کا لعاب، میرے مصطفیٰ کا لعاب، حضرت جابر کی ہڈیاں میں آئے تو اس میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کے لعاب کی اپنی برکتیں اپنی جگہ، وہ ہڈیاں میں جائے، وہ ایڑی پہ لگے، وہ آنکھوں پہ لگے، آنکھوں پہ بھی لگا تو اوپر اوپر، ایڑی پہ بھی لگا تو اوپر اوپر۔ اب حسین نے تو پھر وہ لعاب اندر لگے، وہ لعاب، بولے بولے، وہ لعاب مبارک اندر لے کے حسین۔ اور مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں کہ وہ لعاب صاحب قرآن کا لعاب تھا، کہ وہ لعاب تھا کہ حضور جب بھی بولتے تھے، جب بھی جہاں کہیں بھی یا قرآن بنتا ہے یا حدیث بنتی ہے، جب بھی بولے وہ زبان جس سے جب بھی بولے یا قرآن بنے گا یا بولے بولے یا حدیث بنے گی نا، اب وہ زبان حضور نے لعاب سمیت حسین کے منہ میں رکھی۔ چلیں اس بات کو میں یوں کر لیتا ہوں، صاحب قرآن، صاحب قرآن کی زبان مقدس، صاحب قرآن کی زبان حسین کے منہ میں، نہیں سبحان اللہ کہیں گے نہ کرو، فون کرو گے، صاحب قرآن کی زبان حسین کے منہ میں۔ اور زبان کا تعلق ہوتا ہے بولنا، چکھنے کے علاوہ زیادہ کام، دن میں اگر 3 مرتبہ 4 مرتبہ کوئی کھاتا ہے، چکھتا ہے، تو چکھتا زیادہ ہے کہ بولتا زیادہ ہے؟ تو زبان کا تعلق بولنا، کلام کرنا۔ اب لعاب اور زبان صاحب قرآن کی تھی اور منہ مبارک حسین کا تھا۔ دنیا حیران ہے، حسین نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن کیسے سنا دیا؟ جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، دنیا حیران ہے کہ حسین نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن کیسے سنا دیا۔ دیکھیں بڑے بڑے قاری گزرے ہیں، بڑے بڑے شہید گزرے ہیں، بدر والے بھی قرآن کے قاری، احد والے بھی قرآن کے قاری، خندق و حنین والے بھی قرآن کے قاری، یرموک و تبوک والے بھی قرآن کے قاری، سارے صحابہ قرآن کے قاری۔ سارے قاریوں کو میرا سلام،
سارے شہیدوں کو میرا سلام، لیکن ذرا فرق تو دیکھو، چونکہ ان میں سے جتنے بھی قاری تھے وہ تاثیر جو صاحب قرآن کی زبان سے ملی تھی، وہ حسین ایسا تھا، ایسا قرآن کا قاری تھا کہ جب پیدا ہوا تو صاحب قرآن کی زبان اور لعاب ملا، جب گود میں آیا تو ماں نے دودھ پلاتے ہوئے قرآن سنایا، سیدہ پاک نے چکی پیستے ہوئے قرآن سنایا، سیدہ پاک نے جھولا جھلاتے ہوئے قرآن سنایا، سیدہ پاک نے صفائی کرتے ہوئے قرآن سنایا۔ حسین گھر میں قرآن سن رہا ہے، حسین باہر قرآن سن رہا ہے، حسین مسجد نبی میں قرآن سن رہا ہے۔ سارے شہیدوں کو میرا سلام، ایک بھی شہید ایسا لیکن پہلے قرآن پڑھا پھر شہید ہو گئے، احد والے بھی شہید ہوئے، پہلے قرآن پڑھا پھر شہید ہوئے، حضرت عمر فاروق پہلے قرآن پڑھا پھر شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہو گئے، حضرت مولا علی پہلے قرآن پڑھا پھر شہید ہوئے، حضرت امام حسن پہلے قرآن پڑھا پھر شہید ہوئے، بدر احد والے پہلے قرآن پڑھا پھر شہید ہو گئے۔ ساری کائنات کے شہید پہلے قرآن پڑھتے رہے پھر شہید ہوتے رہے۔ ذرا میرے حسین کو تو دیکھو، میرا حسین مدینے سے نکلا قرآن پڑھ رہا تھا، مکے میں داخل ہوا قرآن پڑھ رہا تھا، مکے میں قیام قرآن پڑھ رہا تھا، حرم میں داخلہ قرآن پڑھ رہا تھا، آج ذی الحج کو کربلا کی طرف گیا قرآن پڑھ رہا تھا، 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پر قرآن پڑھ رہا تھا، 2 محرم سے 7 محرم تک مذاکرات حسین قرآن پڑھ رہا تھا، 7 محرم کو پانی بند حسین قرآن پڑھ رہا تھا، 9 محرم حسین قرآن پڑھ رہا تھا، آخری رات حسین قرآن پڑھ رہا تھا، 10 محرم حسین قرآن پڑھ رہا تھا، ساتھی شہید ہوئے حسین قرآن پڑھ رہا تھا، بھتیجے شہید ہوئے حسین قرآن پڑھ رہا تھا، علی اکبر کا لاشا تڑپا حسین قرآن پڑھ رہا تھا، قاسم کا صحرا لٹا حسین قرآن پڑھ رہا تھا، عباس کے بازو قلم ہوئے حسین قرآن پڑھ رہا تھا، علی اصغر کے حلق پہ تیر بوس ہوا حسین قرآن پڑھ رہا تھا، علی اکبر کی جوانی گئی حسین قرآن پڑھ رہا تھا۔ کوئی قاری تو دیکھو، دکھاؤ تو صحیح، حسین سارے سجدے میں ہے، شمر کاٹ رہا ہے، حسین قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن حد کر دی حسین نے بھی کہ گھر مبارک کربلا کی سرزمین پر ہے اور نیزے کی نوک پر سر اقدس دمشق اور شام کے بازاروں میں ہے، لوگوں نے کان لگا کے سنا حسین مرنے کے بعد شہادت کے بعد بھی قرآن پڑھ رہا ہے، تو پھر مجھے کہنے دو میرے سخی حسین کی شان دیکھو، ایسا پایا کہ کسی نے پایا ہی نہیں، دھکا ہوئے شہید جہان کے اندر اور سجدے میں کسی چیز کٹایا ہی نہیں، اپنے رب نو راضی کرنا سے ہتھا اٹھتے کسی بات کو ہایا ہی نہیں، ہم نبلا پہ چڑھ کے سارے قرآن پڑھتے نیزے پہ چڑھ کے کسی سنایا ہی بولو سبحان اللہ، کھل کے بولو سبحان اللہ۔ میرا حسین کوئی معمولی ہوتا تو یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتا۔ حسین نے پہلے ہی کہا کہاں یزید، کہاں حسین، کہاں خبیث، کہاں حسین، کہاں وہ حسین جو مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کرتا، کہاں وہ حسین جو مصطفیٰ کے سجدوں سے کھیلتا، کہاں وہ حسین جس کے کان میں اذان بھی مصطفیٰ نے پڑھی، کہاں وہ حسین جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، کہاں وہ حسین جس کے بارے میں حضور نے فرمایا حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اور کہاں وہ حسین جو جنت کا مالک ہے، جو جنت کا وارث ہے، جو جنت والا ہے، اور کہاں وہ یزید۔ اور پھر اذان کی بات بھی کہہ دوں، یہ نہ سمجھیں کہ میں شاید اذان کی بات بھول ہی نہ جاؤں، اذان بھی کہہ دوں وقت ہے نا، تو سنو اذان کی بات۔ حضور نے اذان پڑھی،
حضور نے کس کے کام میں؟ حضور نے اذان، حضور کی اذان، اذان دن میں 5 مرتبہ ہر مسجد میں، بے شک کسی کی بھی مسجد ہو اذان تو ہے، اذان تو ہے ہر مسجد میں۔ اذان کا مطلب یہ ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز۔ اذان کا معنی کیا ہے؟ بولو، اذان ہو رہی ہو تو اب کیا پوچھے کیڑی نماز کی اذان ہے؟ ایسی نہیں پوچھتے، اے کیڑی اذان، کیڑی وقت کی نماز کی اذان، ایسے پوچھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جب اذان ہوگی تو تصور نماز کا ہے۔ اذان مصطفیٰ نے پڑھی، نماز کو حسین نے پڑھی۔ بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اذان میرے مصطفیٰ نے پڑھی اور نماز حسین نے پڑھی۔ حی علی الصلاۃ کی آواز میرے مصطفیٰ نے دی، حی علی الصلاۃ پہ عمل حسین نے کیا۔ ایسی اذان ہو تو نماز بھی پھر ایسی۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں مفتی صاحب کے پاس لوگ آتے ہوئے، بچہ روتا، علامہ صاحب آگے سے یہ پوچھتے ہیں، چھوٹا بچہ ہو یہ بڑا روتا ہے، چپ نہیں ہوتا، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کے کان میں اذان کس نے کی؟ اذان اچھی نہ بھی ہو نا تو بچہ روتا رہتا ہے۔ یہ اصول ہے، یہ آپ کو علاج بھی بتا رہے ہیں اور مرض بھی بتا رہے ہیں۔ مرض یہ ہو نا بچہ بڑا چھوٹا روتا ہو تو علماء کے پاس جب آتے ہیں تو یہ سوال کرتے ہیں کہ روتا ہے دام کر دو، تو علماء سوال کرتے ہیں اس کے کان میں اذان کس نے کہی تھی؟ کہتے ہیں بس ادھر اسپتال میں نہیں بندہ جا رہا تھا، اسے کہا کہ اذان پڑھ دو، اس میں اذان پڑھ دو۔ اب پتہ نہیں وہ کون تھا، کیسا تھا، حسین کو ماننے والا بھی تھا کہ نہیں، یہ بھی تو کچھ پتہ نہیں، تو کہ یزید کو ماننے والا تھا یا کون تھا۔ اس نے اذان کہہ دی، پتہ نہیں اس کا وضو بھی تھا کہ نہیں، پتہ نہیں کس ذوق سے، پتہ نہیں اس نے صحیح پڑھی ہوئی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر مفتی صاحب فرماتے ہیں بھائی اس کے کان میں اذان کسی اچھے بندے سے پڑھا، تو کہتے ہیں مفتی صاحب تجھے پڑھا، پھر آگے بتاتے ہیں جب سے آپ نے اذان پڑھی ہے اب نہیں روتا۔ تو اذان کی بھی تاثیر ہوتی ہے، اذان کی بھی بولے بولے اذان کی بھی تاثیر ہوتی ہے، اور اذان مصطفیٰ پڑھے اور کان حسین کا ہو اور پھر تاثیر اس کو دیکھنی ہے تو کربلا میں دیکھو، بڑے بڑے نمازی ہیں، بڑے بڑے تہجد گزار ہیں، بڑے بڑے سجدہ کرنے والے ہیں، کسی کے سجدے پہ تنقید کوئی نہیں، لیکن جو سجدہ میرے حسین نے کربلا کے میدان میں کیا، جو نماز میرے حسین نے کربلا کے میدان میں ادا کی، جو عبادت میرے حسین نے کربلا کے میدان میں ادا کی، لوگ سجدہ کرتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے؟ یہاں پہ ایک بات کہہ دوں، یہاں پہ ایک بات کہہ دوں، ایک اور سجدے کی بات کر دوں اگر اجازت ہو تو۔ اس کا مطلب ہے تھوڑی سبحان اللہ ہے نہ کرنا۔ دیکھیں بات سجدے کی ہے تو حضور بھی تو سجدے میں تھے، حضور بھی مسجد، بولے بولے مسجد، سارے بولو نا، مسجد نبوی شریف ہے، حضور سجدے میں ہیں، امامت کی حالت ہے، جماعت ہو رہی ہے، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، ادھر سے حجرہ کھلا، حسین دوڑے دوڑے آئے، دوڑے دوڑے آ کر ساری صفوں کو چیرا، چیر کے لے آگے آئے، حضور سجدے میں تھے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے سبحان ربی اعلیٰ، اوپر آ گیا حسین، اوپر آ گیا، بولو اوپر آ گیا حسین، اوپر آ گیا۔ اب یہاں پہ عجیب بات ہے ندیم صاحب، عجیب بات ہے، عجیب بات کیا ہے؟ عجیب بات یہ ہے لوگ کہتے ہیں اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اب نماز میں نبی کو حسین جو امتی ہے اس کا خیال آ رہا ہے، اب نبی کی نماز کا کیا کرو گے؟ ذرا بتاؤ نا، مجھے بتاؤ نا، اگر حسین نواسا ہے تو امتی بھی ہے نا۔ حضور نے کہا سبحان ربی اعلیٰ، خیال آیا حسین اوپر ہے، کہا سبحان ربی اعلیٰ، خیال آیا حسین اوپر ہے، کہا سبحان ربی اعلیٰ، خیال کدھر ہے؟ حسین اوپر ہے، خیال بار بار
ہے حسین کا، حسین کا سر سجدے میں ہے، خیال حسین کا ہے، سر سجدے میں ہے، خیال حسین کا ہے، سر سجدے میں ہے، خیال حسین کا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے بتا دیا خبردار تمہارے سجدے قبول نہیں، نمازیں قبول نہیں اگر نمازوں میں حسین کا خیال نہ آئے گا۔ جب تک حسین کا خیال نہیں آئے گا تو نماز سجدہ قبول نہیں آئے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ کے عمل نے بتا دیا کہ سجدے میں خیال آنا ضروری ہے۔ نماز میں چلو سجدے میں نہ کرو تو اس نماز میں تو آتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی، یہ آل محمد کون ہے؟ حسین ہی تو ہے۔ جب تک خیال نہیں آئے گا نماز نہیں، سجدہ اذان مصطفیٰ کی، سجدہ حسین کا۔ ایک سجدہ مسجد نبوی میں جس کے ساتھ حسین کھیلا، ایک سجدہ کربلا کے میدان میں میرے حسین کا ایسا سجدہ لوگ بھی لمبا لمبا سجدہ کرتے ہیں اور لمبے سجدہ کرنے کے بعد سر اٹھا لیتے ہیں۔ حسین کا کیسا سجدہ ہے، آپ نے ایسا سجدہ کیا۔ حسین آج سے 1500 سال پہلے سجدے میں تھا، حسین آج بھی سجدے میں ہے، حسین قیامت کے دن بھی سجدے میں رہے گا، کیونکہ ایسا سجدہ آج تک کسی نے نہیں کیا کہ ہاتھ میں خیب سے اس سجدے کو دیکھ کر آواز آ رہی تھی اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ لاکھوں نے سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز۔ بولو سبحان اللہ، بولو یار۔ 10 محرم آ گئے، میں جلدی آپ کو لے جاتا ہوں۔ کون سی محرم؟ سارے بولو۔ 10 محرم الحرام قریب آئی، 9 محرم کو عمر ابن سعد آ گیا، حسین یزید کی بیعت قبول کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو۔ آقا حسین نے فرمایا 1 رات کی مہلت دو، کل بات کریں گے۔ اس نے سوچا حسین یہ سوچے گا کہ یزید کی بیعت کرنی ہے کہ نہیں تو پہلے تھی، تو یہ سوچنا بھی مقصود نہیں تھا۔ آپ نے 9 اور 10 محرم کی جو رات تھی نا، درمیانی رات، اس رات اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے نا فرمایا دیکھو یہ یزیدی لشکر میرے خون کا پیاسا ہے، میرے نبی کی آل کی خون کا پیاسا ہے، اس کی دشمنی میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ کوئی نہیں۔ تم میں سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ کوئی اٹھ کر گیا؟ بولو، جیسے آپ میں سے بھی کوئی اٹھ کے نہیں گیا۔ الحمدللہ، میں تو پہلے کہہ دیا تھا، دنیا ابھی بند نہیں ہوا، وہاں ہو بھی گیا تو کوئی نہیں اٹھ کے گیا۔ کوئی اٹھ کے گیا؟ سارے بولو نا یار، کوئی اٹھ کر گیا؟ حسینی تھے نا، اور سامنے حسین تھے۔ کہا اچھا شرما رہے ہو کہ کہیں حسین دیکھ نہ لیں، تو چلو دیا کوئی کر دو، اندھیرا کر دو۔ اندھیرا ہو گیا، کہا اب چلے جائیں۔ دیا جلایا، پھر بھی اٹھ کے بولے اٹھ کے پھر بھی کوئی نہیں گیا۔ جب پھر بھی اٹھ کے کوئی نہیں گیا نا، تو پھر آپ نے ایک اور بات کی۔ آپ نے فرمایا اس لیے نہیں جا رہے نا تم کہ کل قیامت کے دن میرے نیت چھڑ دے گا، حرکت نہ، اس لیے نہیں جا رہے نا کہ کل قیامت کے دن میرے نانے کو کیا وہ دکھاؤ گے؟ جنت کا وارث میں ہوں، جنت کے جوانوں کا سردار میں ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میرا وعدہ ہے تم چلے جاؤ، تم چلے بھی جاؤ، حسین جنت میں نہیں جائے گا جب تک تم نے ساتھ میں لے گیا۔ بڑے بڑے قائد دیکھتے حسین جیسا قائد کوئی نہیں۔ کیا چاہتا ہے؟
زمین کا 18 سے 80 لاکھ کا لشکر تھا. پھر کہتا تو اور بلوا دو ہماری مثال, کہتا تو اور بلو ابھی تھوڑے اور بلوا دو. قائد یہ چاہتا ہے کہ ووٹ بڑھے. یہ کیسا قائد ہے؟ کہتا چلے جاؤ. یہ کیسا قائد ہے؟ کہتا ہے چلے جاؤ چلے جاؤ. میں کریم ہوں, کریم ابن کریم ہوں, سخی ہوں, سخی ابن سخی ہوں. میرا وعدہ ہے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا, تم چلے جاؤ گھروں میں چلے جاؤ, مجھے چھوڑ دو, میں پھر بھی تمہیں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا, میرا وعدہ. پھر دیا گم, پھر کوئی نہ گیا. لیکن کریموں کے بعد بھی تو کریم ہوتے ہیں نا, سخیوں کے بعد بھی سخی ہوتے ہیں نا. وعدہ تو یہ تھا نا جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. جب دیکھا نا کوئی بھی نہیں گیا, فرمایا اچھا ارفعوا رؤوسکم, ذرا آسمان کی طرف دیکھو. جب کہا نا اوپر کی طرف دیکھو, اوپر سر اٹھاؤ. جب اوپر دیکھا پوچھا کیا نظر آیا؟ بیٹھے کربلا میں ہیں, فرمایا بتاؤ کیا نظر آیا؟ انہوں نے کہا یا حسین ہمیں سامنے جنت نظر آ رہی ہے, یا حسین ہمیں حوران بہشت نظر آ رہی ہیں, ہمیں محلات نظر آ رہے ہیں, ہمیں نہریں نظر آ رہی ہیں, ہمیں گلمان نظر آ رہے ہیں. میرے حسین نے فرمایا اچھا صرف نظر نہیں, ادھر آ اے فلاں ابن فلاں, جنت میں تیرا یہ مقام ہے. اے فلاں ابن فلاں, جنت میں تیرا یہ مقام ہے. اے فلاں ابن فلاں, جنت میں تیرا یہ مقام ہے. ارے جنت کا مالک اسے کہتے ہیں, بیٹھا کربلا میں ہے, ساتھیوں میں جنت تقسیم فرما رہا ہے. بولو سبحان اللہ. 10 محرم اتنے یوم عاشورہ 10 محرم, ایک طرف 72 افراد جو مشہور روایت ہے, ورنہ 120 145 کی روایت بھی ملتی ہے, لیکن مشہور روایت کیا ہے 72. دوسری طرف جو تاریخ کی روایتیں 18,000 سے لے کر 80,000 تک. چلو 18,000 سب سے چھوٹی روایتیں ہیں. 18,000 ادھر تو لشکر ہوا, ادھر کیا 72 افراد لشکر ہوتے ہیں. بوڑھے بھی ہیں, 3 دن سے بھوکے پیاسے بھی ہیں, مسافر بھی ہیں, مہاجر بھی ہیں, اور ادھر ہے بھی 72, اور ادھر معصوم علی اصغر جیسے بچے, اور محمد جیسے چھوٹے, اور ادھر سارے جنگجو ہیں, اور یہ ادھر 72, ادھر بولو 18,000 افراد, ادھر 72. شرم آتی ہے میں حسین کے آداب کو لشکر کو, لشکر نہیں, ادھر لشکر تھا, ادھر حسینی تھے. حسینی 72 بھی ہوں تو دشمن کے لیے لشکر ہیں. حسینی 72 بھی ہوں دشمن کے لیے لشکر ہیں. اسی لیے لشکر کا لفظ استعمال, ورنہ 72 کے ساتھ لشکر کا لفظ نہیں لگتا. ادھر سارے جنگجو, ادھر 72 کمزور, ضعیف, بوڑھے اور پیاسے, بھوکے, مہاجر, مسافر, ادھر ساری سہولتیں موجود. ادھر نہتے یہ 72 افراد, اب ادھر بھی لشکر, ادھر بھی لشکر, ادھر یزید کا لشکر, ادھر شہید کا لشکر, کفر والے سارے ادھر, شکر والے سارے ادھر, دنیا والے سارے ادھر, دین والے سارے ادھر, باطل والے سارے ادھر, حق والے سارے ادھر, مال والے سارے ادھر, مال والے سارے ادھر, سامان والے سارے ادھر, ایمان والے سارے ادھر, غذا والے سارے ادھر, خدا والے سارے ادھر, شیطان والے سارے ادھر, رحمان والے سارے ادھر, تن پرست سارے ادھر, حق پرست سارے ادھر. ادھر وہ تھے جو سارے تن پرست تھے, ادھر یہ تھے یہ سارے حق پرست تھے. ادھر وہ تھے جو جیے ہوئے بھی مرے ہوئے تھے, ادھر وہ تھے جو مرے ہوئے بھی جیے ہوئے تھے. حسین کھڑے ہیں, آواز آئی حسین بچ جاؤ. حسین نے آگے پیچھے دیکھا, سوچا یہ آواز کس کی ہے.
آواز آئی حسین بچ جا. پوچھا کون ہے تو؟ کہا میں تقدیر ہوں. رسولوں پر، پیغمبروں پر، نبیوں پر، صحابہ پر، ولیوں پر، غریبوں امیروں بادشاہوں وزیروں پر آتی ہوں. حسین میں تقدیر ہوں. حسین مسکرا پڑے. کہا تو تقدیر ہے، تجھے پتا نہیں میں شبیر ہوں. تقدیر پھر بولی حسین بچ جا، حسین بچ جا. جب تقدیر آئے گی بھانجے بھتیجے قربان ہو جائیں گے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑیں گے، جسم کے ایک ایک اعضا کٹ جائے گا. حسین نے کہا آ جا، تجھے پتا نہیں کربلا میں میرا ایک ایک بچہ بھی کٹ جائے گا. تقدیر نے پھر کہا حسین خیمے چلا دیے جائیں گے، قیدی بنا دیے جائیں گے، دمشق کے بازاروں میں پھرایا جائے گا. حسین دیکھنا گھر کا نظام نہ بگڑے. حسین نے کہا آ جا تقدیر، کیا پیار بار پوچھتی ہے؟ نظام بگڑتا ہے تو بگڑ جائے پر نانے کا اسلام نہ بگڑے. تقدیر نے کہا حسین بچ جا، مجھے خدا نے بھیجا ہے. حسین مسکرا پڑا. کہا تجھے پتا نہیں مجھے نانے مصطفیٰ نے بھیجا ہے. کربلا کے میدان میں پھر موت آ گئی. موت 10 محرم کو کربلا کے میدان میں آئی. موت بھی تعجب میں آ گئی. چلو میں لفظ بدلا دیتا ہوں. موت بھی کربلا میں آ کے ڈر گئی. موت ڈرتی نہیں، کربلا میں آ کے ڈر گئی. اس نے دیکھا کہ موت کو بچوں نے تو کھلونا بنا لیا. موت نے دیکھا کہ جوانوں نے تو تماشا بنا لیا. موت نے دیکھا کہ بوڑھوں نے موت کو تو خضاب بنا لیا ہے. موت نے دیکھا عورتیں بھی موت سے ڈر نہیں رہی. جب دیکھا نا موت نے کہ کوئی بھی موت سے نہیں ڈرتا، موت بھی پکار اٹھی. اس نے بھی حسین کو مخاطب کیا. کہا حسین میں موت کربلا کے میدان میں آئی، عجیب منظر دیکھا. تیرے بچے موت کو کھلونا بنا رہے ہیں، تیرے جوان موت کو تماشا بنا رہے ہیں، تیرے بوڑھے موت کو خطاب بنا رہے ہیں. کوئی بھی موت سے ڈرتا نہیں. میں آئی ضرور ہوں حسین، مجھے معاف کرنا، لیکن میں آ کے جا رہی ہوں اور جا کر یہ بتانا چاہتی ہوں خبردار جو حسین کا غلام ہو، حسین تو حسین ہے، جو حسین کا غلام ہو اس پر موت نہیں آتی. ہاتھ پہ غیب سے آواز آ رہی تھی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. لوگوں یاد رکھنا حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے. حسین زندہ ہے. حسین اچھا بھائی سارے نہ بولو، جو زندہ ہے بس وہ بولے. حسین زندہ ہے. حسین کھل کے بولو حسین، مل کے بولو حسین. حسین سارے نہیں بول رہے، میں ابھی ٹوڑنا ہی نہیں. اللہ سے ایک گھنٹہ ہوا میں ہی تھک گیا تو کل نہیں کیا. کھل کے بولو حسین، حسین، حسین. کوئی آپ سے پوچھے گا حسین کا ماتم نہیں کرتے، انہیں بتا دو حسین. اور زندوں کا ماتم نہیں، حسین، حسین. کوئی پوچھے کیسے زندہ ہے، انہیں بتاؤ حسین اب بھی ہے زندہ. کربلا کی خاک سے پوچھو حسین اب بھی ہے زندہ. کربلا کی خاک سے پوچھو خدائے لم یلد سے، صاحب لولاک سے پوچھو علی اصغر، علی اکبر، سخی عباس کا درجہ. ارے کسو ناقص سے مت پوچھو، قرآن پاک سے پوچھو.
اصغر سخی پاس کا درجہ قصو ناقص سے مت پوچھو قرآن تھک گئے بولو نہیں تھکے تو بتا دو جو تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں میں تھوڑا سا وقت زیادہ نہیں لیتا آپ کا تھوڑا سا وقت لے لیتا تو بھی آپ کی اجازت سے دیکھیں جب تک کربلا کا میدان سجا انہوں نے کیا ہے لیکن ایک دن کی وسادت سے آپ تک بات پہنچاتا ہوں 3 دن پانی نہیں ملا کبھی آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہو سنا ہو کہ علی اصغر کو زمین پر کسی نے لٹایا بولو سنا ہو پڑھا ہو اگر پڑھا ہے تو مجھے بھی بتا دیں یہی سنا گہوارے میں تھا جھولے میں ماں کی گود میں تھا حسین کے ہاتھوں میں تھا کبھی نہیں نہ سنا کہ زمین پر حسین نے لٹایا جملہ کہنے لگا ہوں بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے درد کے ساتھ کہ حسین نے شہزادہ علی اصغر کو زمین پر لٹایا ہی نہیں کیوں نہیں لٹایا کیونکہ ابراہیم نے اسماعیل کو جو لٹایا تھا جب اسماعیل کو لٹایا اسماعیل نے ایڑی ماری آب زمزم نکل آیا حسین کو مقصود امتحان تھا پتا تھا اگر شہزادہ علی اصغر کو زمین پہ لٹایا علی اصغر ایڑی مارے کہیں ہوتے کوثر میں نکل آئے کون میرے آقا حضرت امام حسین کربلا کی سرزمین ہے کربلا کی سرزمین میں شہزادہ علی اکبر کو آخری وقت میں ایک میدان کی طرف بھیجتے ہیں شہزادہ علی اکبر وہ ہے جو شبیہ مصطفیٰ ہے شہزادہ علی اکبر وہ ہے جس کا چہرہ مبارک میرے کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے شہزادہ علی اکبر اجازت دے کے کربلا کے میدان کی طرف چلے جب کربلا کے میدان کی طرف بڑھے پیچھے پیچھے حضرت امام علی مقام بھی چل رہے ہیں شہزادہ علی اکبر کو دیکھ کے آپ پیچھے چلے شہزادہ علی اکبر رکا رک کے کہتا ہے ابا جان آپ میرے پیچھے نہ آئیں جب سارے شہید ہو گئے ہیں مجھے بھی جانے دیں میرے آقا حضرت امام حسین نے فرمایا بیٹا تو جوان ہے میں تیرا باپ ہوں تجھے پتہ نہیں جوان بیٹے کو موت کے منہ میں کس طرح بھیجا جاتا ہے اگر تیرا بیٹا ہوتا پھر میں دیکھتا اے شہزادہ علی اکبر تو اپنا کام کر مجھے اپنا کام کرنے دے شہزادہ علی اکبر اس طرح انداز میں گھوڑے پر سوار ہیں سر پر امامہ مصطفیٰ کا ہے اور پٹکا حضرت سیدہ فاطمہ کا ہے ہاتھ میں تلوار بھی کملی والے مصطفیٰ کی ہے جس گھوڑے پہ سوار ہیں ایک طریق کے مطابق وہ گھوڑا بھی کملی والے مصطفیٰ کا ہے اور وہ شفیع مصطفیٰ ہیں میرے حضرت شہزادہ علی اکبر جب کربلا کے میدان میں آئے آپ کے چہرے کی نور کی شعائیں ایسی نکلی کہ سامنے والے دیکھنے والے دنگ رہ گئے اور ایک قدم پیچھے ہٹے جب پیچھے ہٹے عمر بن سعد پکار اٹھا اس نے کہا ہے یزیدی لشکر تو پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے یزیدی لشکر پکار کے کہتا ہے عمر بن سعد کربلا کے میدان کی طرف دیکھ کربلا کے میدان میں دیکھ پوچھا کیا ہوا کہا دیکھ تو صحیح لگتا ہے کربلا کے میدان میں حسین کا نانا مصطفیٰ آ گیا ہے حضرت شہزادہ علی اکبر نے دیکھا کہ مجھے پہچاننے میں غلطی کھا رہے ہیں آپ نے اپنا تعارف کرایا آپ نے فرمایا علی اکبر ہے میرا نام ہے دادا مرتضیٰ میرا سخی لجپال کا بیٹا ہوں نانا مصطفیٰ میرا سخی لجپال کا بیٹا ہوں نانا مصطفیٰ میرا شفیع مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے زمین والے زماں والے مکینوں نامکاں والے سنو اے کوفیو میں اہل بیت کے گھر کا گداگر ہوں میں کعبے کا پجاری ہوں مدینے کا مسافر ہوں حضرت شہزادہ علی اکبر نے کہا حل من مبارزین آؤ کوئی
میرے مقابلے میں ہے۔ یہ کے بعد دیگرے چند یزیدی لشکر میں سے افراد آئے، شہزادے علی اکبر نے گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹ کے رکھ دیا۔ شہزادے علی اکبر آپ نے ایسی جوان مردی دکھائی کہ میرے آقا حضرت امام حسین ایک ڈیر کے ٹیلے کے اوپر یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر پکارا مرحبا شہزادہ علی اکبر، تو نے حسین کے نام کی لاج رکھ لی، تو نے حضرت اپنے دادا علی المرتضیٰ کے نام کی شجاعت کی لاج رکھ لی۔ شہزادہ علی اکبر نے دیکھا مقابلے میں کوئی نہیں آ رہا، آپ کے لشکر پر ٹوٹ پڑے، کبھی میمنہ پہ بات کیا، کبھی میسرہ پہ بات کیا، کبھی قلب لشکر پر ٹوٹے۔ جس طرف شہزادہ علی اکبر کی تلوار چلتی تھی گاجر مولی کی طرح کاٹتے جا رہے تھے، کٹتے جا رہے تھے، اور خدام کے پتوں کی طرح یزیدی لشکر کے انبار لگتے جا رہے ہیں۔ یہ حضرت شہزادہ علی اکبر کی شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رنگ ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے، میدان خالی ہو گیا۔ تاریخ پر لکھتے ہیں شہزادہ علی اکبر کی جوان مردی دیکھ کر سارے یزیدی بھاگ گئے، کوفے کی گلیوں تک بھاگ گئے، میدان خالی ہو گیا۔ حضرت امام حسین مرحبا، اے شہزادہ علی اکبر مرحبا۔ حضرت شہزادہ علی اکبر نے دیکھا میدان خالی ہے، اپنے اپنے گھوڑے کا رخ جو ہے خیموں کی طرف کیا۔ جب خیموں کی طرف کیا گھوڑے کو ایڑ لگائی، ایڑ لگا کر آپ خیموں کی طرف آنے لگے۔ میرے آقا حضرت امام حسین نے دیکھا شہزادہ علی اکبر خیمے کی طرف آ رہا ہے، آپ وہاں سے کھڑے ہو کے فرماتے شہزادہ علی اکبر آگے نہ آنا، آگے نہ آنا، شہزادہ علی اکبر آگے نہ ہو، ہم سید ہیں، ہم صدقہ کرتے واپس نہیں دیتے۔ شہزادہ علی اکبر تو وہیں پہ ٹھہر جا، تیرا ابا حسین تیرے پاس آتا ہے۔ شہزادہ علی اکبر وہاں پہ ٹھہرے، میرے آقا حضرت امام حسین اس ٹیلے سے نیچے اترے، نیچے اتر کر شہزادہ علی اکبر کے قریب گئے۔ حضرت شہزادہ علی اکبر سے پوچھا اے بیٹا بتا، تو نے علی کی شجاعت کا منظر دکھا دیا، حسین کے دودھ کی لاج رکھ لی، فاطمہ کے حسین کے خون کی لاج رکھ لی، فاطمہ کے نام کی لاج رکھ لی، نان مصطفیٰ کی آل کی لاج رکھ لی، اے شہزادہ علی اکبر تو واپس کیوں مڑ آیا ہے؟ شہزادہ علی اکبر کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں اے میرے ابا حسین، میں آپ کا بڑا لاڈلا بیٹا ہوں، لیکن جب سے میں پیدا ہوا مجھے حضرت سیدہ زینب پھوپھی زینب کی گود میں گیا، میں پھوپھی زینب کو پھوپھی نہیں اماں کہہ کے پکارتا تھا۔ جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو میں اماں زینب سے مانگتا، پھوپھی زینب سے مانگتا۔ آپ مجھے کہا کرتے تھے کوئی مجھ سے شے مانگ لو، میں نے کبھی آپ سے سوال نہیں کیا، لیکن آج میں آپ کے پاس سوال لے کے آیا ہوں۔ آپ علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے لختے جگر ہیں، نان مصطفیٰ کے نواسے ہیں، میں سوالی بن کے آیا ہوں، بیٹا بن کے نہیں آیا۔ میرے آقا حضرت امام حسین رو پڑے، رو کے فرمایا شہزادہ علی اکبر اس وقت مانگ رہا ہے جب حسین کے پاس موت کے دینے کے سوا کچھ بھی نہیں، ایک پانی کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں، ایک کھجور بھی نہیں، لیکن پھر بھی مانگ، علی کا بیٹا ہوں، میں سخی گھرانے سے ہوں، تو سوال کر، میں تجھے دینے کی کوشش کروں گا۔ شہزادہ علی اکبر نے کہا ابا جی صرف 2 گھونٹ پانی مل جائے میں سارے یزیدیوں کو واسطے جہنم کر دوں گا۔ میرے آقا حضرت امام حسین یہ بات سن کے رو پڑے، رو کے فرمایا بیٹا قریب آ جا۔ شہزادہ علی اکبر کو قریب کیا، قریب کر کے فرمایا بیٹا منہ کھول۔ شہزادہ علی اکبر نے منہ کھولا، فرمایا بیٹا اپنی زبان شہزادہ علی اکبر کے منہ میں رکھ کے فرمایا بہت بےتاب ہو تو چوس لینا تم زبان میری، نبی سے جا کے کہہ دینا یہ تم کی داستان میری۔ حضرت شہزادہ علی اکبر نے جب زبان حسین کو چوسا تو حضرت شہزادہ علی اکبر نے سے پوچھا گیا شہزادہ علی اکبر کیا زبان سے پانی ملا؟ شہزادہ علی اکبر کہتے ہیں ابا جی آپ کی زبان میری زبان سے بھی زیادہ سوکھی ہوئی ہے، پانی تو نہیں ملا، حسین کی زبان سے عہدے کوثر کے مزے آ گئے۔ میرے آقا حضرت امام حسین نے فرمایا عمر بن سعد اتنی دیر میں لشکر کو جمع کر کے آ چکا تھا، فرمایا اے شہزادہ علی اکبر جا میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ شہزادہ علی اکبر پھر گئے، چاروں طرف سے گھیرے میں آئے، ظالم نے تینوں کی بازی برسا دی، نیزوں کا بھی برسنے لگا۔ شہزادہ علی اکبر گھوڑے کی زین سے پھٹ کے زمین پر آئے، آواز دی ادرکنی یا بتا، اے ابا جی جلدی آؤ۔ حضرت امام حسین دوڑ کر پہنچے، جس طرف سے آواز آ رہی تھی شہزادہ علی اکبر نظر نہ آئے، دوسری جانب سے آواز آئی ادرکنی یا بتا، ابا جی جلدی آؤ۔ میرے آقا امام حسین پر گئے، ادھر سے بھی نظر نہیں آئے، کبھی دائیں طرف سے آواز آتی کبھی بائیں طرف سے آواز آتی۔ حضرت امام علی مقام کبھی دائیں دوڑتے کبھی بائیں دوڑتے، جس طرف سے آواز آتی شہزادہ علی اکبر نظر نہیں آ رہے تھے۔ میرے آقا حضرت امام حسین نے فرمایا شہزادہ علی اکبر جس طرف سے آواز دیتا ہے
نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت شہزادہ یزید پر کرتے ابا جی کہ ظالم یزیدیوں کے گھوڑے کربلا کے میدان میں مجھے اپنے پاؤں سے کبھی آگے لے جاتے ہیں کبھی دائیں اور بائیں لے جاتے ہیں. میرے آقا امام حسین نے ایک للکار دی کربلا کے میدان میں. یزیدی لشکر گھوڑے لے کر واپس سے پلٹ گئے. کیا دیکھا؟ کربلا کا میدان ہے, سرزمین کربلا ہے. شہزادہ علی اکبر کے قریب گئے, کہا بیٹا آنکھیں کھولو. شہزادہ علی اکبر کا خون آلود چہرہ تھا, گرد آلود چہرہ تھا, گرد آلود زلفیں تھی, زلفوں کو سنوارتے ہوئے فرمایا بیٹا شہزادہ علی اکبر آنکھیں کھول. شہزادہ علی اکبر آنکھیں کھولتے رہے, ابا حسین آیا ہے. حضرت شہزادہ علی اکبر نے آنکھیں کھولی, حضرت امام حسین کی جانب دیکھا. میرے آقا امام حسین نے فرمایا بیٹا اپنے باپ سے کوئی آخری بات کر لے, کوئی آخری تمنا ہے تو بتا. کہا ابا جی مجھے اٹھاؤ, مجھے خیموں میں لے جاؤ, پھوپھی زینب کے پاس لے جاؤ, مجھے خیموں میں لے جاؤ. میرے آقا حضرت امام حسین نے شہزادہ علی اکبر کو اٹھانا چاہا لیکن شہزادہ علی اکبر کو اٹھا نہ سکے. شہزادہ علی اکبر نے ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے. اور میں بیٹا یہ ہاتھ سینے پہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ شہزادہ علی اکبر کہتا ہے حضور آقا ایک ظالم نے تیر مارا, وہ تیر آ کے سینے میں لگا اور سینے میں آ کے کھپ گیا ہے. امام حسین نے فرمایا اچھا بیٹا لا میں اس تیر کو نکالتا ہوں. امام حسین نے شہزادہ علی اکبر کربلا کی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں. میرا آقا امام حسین نے ایک گھٹنا کربلا کی سرزمین پہ رکھا, ایک ہاتھ حضرت شہزادہ علی اکبر کے سینے پہ رکھا, جو تیر باہر تھا اس کو پکڑا, پکڑ کر کھینچنے لگے, مدینے کی جانب رخ کر لیا. رک کے کر کے کہا اے میرے نانے مصطفیٰ ایک قربانی منا کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی, آج ایک قربانی کربلا کی سرزمین پر حسین دے رہا ہے. لیکن کربلا منا کے میدان میں جو ابراہیم نے قربانی دی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی, اے میرے نانے مصطفیٰ جا کے دیکھ لو حسین نے کربلا کے میدان میں پٹی بھی نہیں باندھی اور کہا بسم اللہ اللہ اکبر. تیر کھینچا, تیر کیا کھینچا, جب تیر نکلا حضرت شہزادہ علی اکبر کے لب ہلے. پکار کے شہزادہ علی اکبر کہہ رہے تھے ابا حسین کو دیکھو, میرے پاپا علی المرتضیٰ بھی آ گئے, فاطمہ الزہرا بھی آ گئے, نانے مصطفیٰ کی سواری بھی آ گئی. حضرت امام حسین نے تیر کھینچا, دل بھی باہر آ گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر میرے آقا حضرت امام حسین نے شہزادہ علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا, اٹھا کے آسمان کی جانب دیکھا, اٹھا کے لاشائے دلبر مسوئے آسمان دیکھا. کہا نہیں شکوا کوئی مولا, رضینہ رضا اللہ, نہ ہوتا کون ہوں جو یہ کہوں کہ کیا کیا تم نے, میرا کب تھا میرا کب ہے, دیا تو نے لیا تم نے. نہ اب آرام و راحت کی, نہ مال و زر کی حاجت ہے, نہ بیوی کی, نہ بچوں کی, نہ اپنے سر کی حاجت ہے. تمنا ہے تو بس اتنی کہ تیرا نام رہ جائے, تیرے محبوب کا لایا ہوا اسلام رہ جائے. کھول کے بولو سبحان اللہ. آخری جملے کھل کے بولو سبحان اللہ, مل کے بولو سبحان اللہ. ایسی قربانیاں جو کربلا میں میرے آقا حسین نے دی ہیں کوئی مثال ہے نہیں. ہر کسی نے کسی نہ کسی کا دعویٰ کیا, خدائی کا دعویٰ بھی بولو کیا, نبوت کا دعویٰ بھی, امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی, مجدد ہونے کا دعویٰ بھی. آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, کیونکہ پتہ ہے اگر حسین ہونے کا دعویٰ کریں گے بچے کٹانے پڑیں گے, بھتیجے قربان کرنے پڑیں گے, بھانجے لٹانے پڑیں گے. تو پھر اس حسین کو ہم کیوں کریں, اس حسین کو کہ ہم واہ حسین. سارے بولو, کھول کے بولو, مل کے بولو, سارے بولو. مجھے میں چھڑنا ہے تھی کیوں نہ بولو. تلمت اللہ کے تقریر میں تلمت لا سکوں, تقریر میں اونچی کرنا ایسا نہیں تھوڑے ذوق سے نہیں. تو تجھے بولو گے تو میں چڑھنا, کھل کے بولو. عقد تارا دل کا چین, واہ حسین واہ حسین. عقد تارا دل کا چین, مجھے بھی مزہ نہیں آ رہا بھائی تھوڑے حسین حسین کہنے کا. مزہ آ جائے ایک دفعہ ایسی بات ہے کہ گونج میں. عقد تارا دل کا چین, چپ کے علامہ صاحب نے چپ کے تصویر چپ. عقد تارا دل کا چین, عقد تارا دل کا چین, عقد تارا دل کا
چین، اکھ دا تارا دل دا چین، جو تہلتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین۔ دیکھو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حسین ہمارا ہے، جدھر ہے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے، سجا حسین، سارے بولو، سارے نہیں بولتے، چلو سارے نہ بولو، جدھر ہے وہ بولے حسین، حسین، حسین۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے پیر و مرشد حضرت ابو البیان پیر محمد سید احمد مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ، ریکارڈ میں یہ چیلنج موجود ہے، آپ نے چیلنج کیا تھا، تم کہتے ہو حسین ہمارا 10 دن والے، ہم کہتے ہیں حسین ہمارا ہر دم والے، تم کہتے ہو حسین ہمارا، ہم کہتے ہیں حسین ہمارا، مناظرہ بھی نہیں کرتے، مناظرہ بھی نہیں کرتے، مبالغہ بھی نہیں کرتے، دلیلیں بھی نہیں دیتے، کتابیں بھی نہیں کھولتے، حدیثیں بھی نہیں کھولتے، روایتیں بھی نہیں دکھاتے، فیصلہ اس طرح کر لیتے ہیں تم بھی حسین کی مجلس کرو، ہم بھی حسین کی محفل کرتے ہیں، تم بھی اسٹیج لگاؤ، ہم بھی اسٹیج لگاتے ہیں، تم اپنا مجمع بلاؤ، ہم اپنے لوگ بلاتے ہیں، تم بھی حسین کا ذکر کرو، ہم بھی حسین کا ذکر کریں گے، تمہارے ذاکر بولیں گے، ہمارے عالم بولیں گے، کہا جس طرح حسین کی سواری آ جائے گی وہ سچا ہوگا۔ تو حسین، حسین ہمارا، حسین، حسین، بول نہ بولو، میں بیٹھا ہوں، حسین، 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 دیکھو حسین ہمارا، حسین تمہارا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ مصطفیٰ کا، وہ مرتضیٰ کا، وہ انبیاء کا، وہ اولیاء کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، قلندروں کا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، خدا کے گھر میں ادا نہ ہوتی، نبی کی سنت حیا نہ ہوتی، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، انسان کا کچھ اور ہی رنگ ہوتا۔ حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ ہے تا قیامت۔ انسان کے احساس کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا کہ ہمارا ہے حسین، ہر شخص پکارے گا کہ، ہر شخص پکارے گا کہ جو تہتیش آپ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، وہ جو محافظ تھا خدا کے آخری پیغام کا، جس کی نبضوں میں مچلتا تھا لہو اسلام کا، وہ جو سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کر مسکرایا، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کٹ گیا لیکن نہ کی فاسق کی بیعت وہ حسین، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔